ایران امریکہ اسرائیل کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان متحرک 4 ملکی وزراء خارجہ کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ سعودیہ، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ ترک وزیر خارجہ اور مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعطائی اسلام آباد پہنچ کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق اجلاس میں مشرقی وسطی صورتحال اور جنگ بندی پر غور ہوگا۔ وزراء خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان رجیم میں خواتین کے بنیادی حقوق سلب، جابرانہ پالیسیوں کے تحت لڑکیاں بنیادی تعلیم اور باوقار زندگی سے محروم۔ تعلیمی سال کے آغاز کے باوجود لاکھوں لڑکیاں اسکولوں سے باہر۔ انسانی اور خواتین کی تنظیموں کا شدید احتجاج۔ سن آف فریڈم موومنٹ کے مطابق یہ بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خواتین مخالف اقدامات افغانستان کے تعلیمی، معاشی اور سماجی ڈھانچے کو تباہ کر رہے ہیں۔ طالبان عالمی تنقید کے باوجود اپنی جانبدارانہ پالیسیوں پر قائم ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھارتی معیشت پر اعتماد لڑکھڑانے لگا۔ رائٹرز کے مطابق سرمایہ کار بھارتی بانڈز حیثیت سے تیزی سے سرمایہ نکل رہا ہے۔ ایران جنگ کے بعد سے اب تک $12 ارب سے زائد کا انخلا، تیل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی اور معاشی دباؤ میں اضافہ متوقع۔ بھارتی روپیہ بھی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت کی پالیسیوں کے باعث بھارت غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے رسکی مارکیٹ بن گیا ہے۔ ٹرمپ کے ایل چی اسٹیو وٹکوف کا آئندہ ہفتے ایرانی حکام سے ملاقات کا اشارہ۔ کہا ایران میں بعض لوگ مذاکرات سے متعلق انکار کر رہے ہیں۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ بحری جہازوں کو اپنے حرمت سے گزرنے دینا اچھی علامت ہے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ چاہتے ہیں، قیادت کے طاقت کے ذریعے قیام امن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دباؤ کے بغیر کسی بھی مذاکرات کو میز پر نہیں لایا جا سکتا۔ خلیج تعاون کونسل نے ٹرمپ کے سامنے نئے مطالبات رکھ دیے۔ مستقبل میں علاقائی سیکیورٹی کی ضمانت مانگ لی۔ کہا صرف جنگ بندی کافی نہیں، امریکہ مکمل دفاعی تحفظ فراہم کرے۔ اماراتی پالیسی سینٹر کے صدر ابتسام نے کہا کہ اصل چیلنج ایران کو جنگ روکنے پر آمادہ کرنا نہیں، بلکہ خطے کو ایران سے پیدا ہونے والے آئندہ خطرات سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ کونسل نے زیادہ فعال سفارتکاری اور عملی اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خلیج تعاون کونسل کے مطالبے پر سخت جواب۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا خطے کے ممالک اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو اپنی زمین پر جگہ نہ دیں۔ جارحیت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آپ کی سرزمین سے ایران کے انفراسٹرکچر یا معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، جلد جنگ سے نکل جائیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا اعلان۔ کہا صدر ٹرمپ ایران کی عسکری صلاحیت ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جنگ میں لمبا عرصہ رہنے میں دلچسپی نہیں، ایران جنگ جلدی ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ کی جانب سے سعودی ولی عہد کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال۔ خطاب میں کہا محمد بن سلمان کو معلوم نہیں تھا میری چاپلوسی کرنا پڑے گی، سمجھتے تھے کہ ٹرمپ بھی دوسرے امریکی صدور کی طرح ناکام آدمی ہوگا، ان کے لیے بہتر ہوگا میرے ساتھ احترام سے بات کریں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں یونیورسٹی پر وحشیانہ بمباری۔ تہران میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملہ۔ ایرانی حکام نے یونیورسٹی پر حملوں کو امریکہ کا شرمناک عمل قرار دے دیا۔ صوبے بوشہر میں خیمے پر حملہ، بچوں اور والدین سمیت 4 افراد شہید۔ صہیونی طیاروں کے ایران کے توانائی تنصیبات پر پھر حملے، ایک بجلی گھر، 2 اسٹیل کے کارخانوں اور سویلین نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ بوشہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایران اسرائیلی جرائم کی بھاری قیمت وصول کرے گا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملے، 9 طبی ارکان اور 3 لبنانی صحافی شہید۔ ایران کا امریکی فوج کو بڑا سرپرائز۔ سعودی عرب نے امریکی تنصیبات پر حملے، پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکہ کے کئی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔
امریکی عہدیدار کے مطابق حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب نے دبئی کے ساحل اور ایک ہوٹل کو امریکی اہلکاروں کو خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں حملوں میں کئی امریکی فوجی مارے گئے۔ بحرین حملے میں امریکی فوجی اڈے پر آگ لگ گئی۔ عمان کی بندرگاہ سلالہ پر ایرانی ڈرون حملے کے بعد آپریشن معطل۔ ایران کے صہیونی ریاست پر جوابی وار ایرانی حملوں سے 24 گھنٹوں میں 142 اسرائیلی زخمی، 15 کی حالت تشویشناک۔ امریکہ کا ایک اور جنگی طیارہ ایران کے نشانے پر آ گیا۔ ایران کا F-16 طیارے پر میزائل سے وار طیارے کی سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ، ایرانی فضائی حدود میں لڑاکا طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر UAE سے یوکرینی صدر کی ملاقات، زیلنسکی کا سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دبئی سمیت دیگر شہروں پر حملوں کی مذمت، متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے پر بات چیت، اماراتی ایئر اسپیس کو مزید محفوظ بنانے کی نئی حکمت عملی پر غور۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے قومی دفاعی ماہرین کی خدمات کو سراہا، قطر اور یوکرین کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ طے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق یوکرین میزائل اور ڈرون نظام سے نمٹنے کے لیے قطر کو تعاون فراہم کرے گا۔ معاہدے میں جدید دفاعی ٹیکنالوجی کے تبادلہ بھی شامل ہے۔ اسحاق ڈار کے سفارتی ریڈار نے نئے سگنل پکڑ لیے۔ نائب وزیر اعظم کا قطر کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی انڈونیشین ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمتی تجارت میں اہم پیش رفت، ایران کو چاول، سمندری خوراک، گوشت، سبزیوں اور فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمد کی اجازت۔ اسٹیٹ بینک ضوابط اور بینک گارنٹی LC شرائط میں عارضی طور پر نرمی کر دی گئی۔ ایران کے راستے آذربائیجان اور وسطی ایشیائی ممالک تک زمینی برآمدات کی سہولت ہوگی۔ 3 ماہ کی خصوصی رعایت سے برآمد کنندگان کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کے مطابق اقدام سے تجارتی روابط مضبوط اور برآمدات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ پاکستان نے بھارتی الزامات کو گمراہ کن اور حقائق سے انحراف قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں پر تشدد بھارت کا سنگین مسئلہ قرار۔ بھارت میں ہجوم کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل پر تشویش کا اظہار۔ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے آئینی عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کی تائید۔